پاک پتن شریف میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان المشائخ محبوب اولیاء کا مزار مبارک ہے، اور وہاں مزار مبارک کے اوپر ایک دروازہ ہے جس دروازے کو جنتی بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہ محرم الحرام کی 5 تاریخ سے لے کر 10ویں تک رات کے وقت اس دروازے کو کھولا جاتا ہے، اور ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس جنتی دروازے سے گزرتے ہیں، اور ان گزرنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے یا وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ گزرتے ہیں کہ یہ جنتی دروازہ ہے، اور جو شخص بھی یہاں سے گزر جاتا ہے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، اور وہ یہی سمجھے کہ جنتی دروازے سے وہ گزر رہا ہے۔ یقیناً جب ایک انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جنتی دروازے سے گزر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے یا جس جذبے کے ساتھ وہ گزر رہا ہوتا ہے، یقیناً یہ ہر صاحب ایمان شخص اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس دروازے کے حوالے سے محرم شریف جو ہی شروع ہوتا ہے اور اس دروازے کو کھولنے کے لیے جب یہ ایام آتے ہیں تو ہر طرف سے اس دروازے کے حوالے سے رائے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنتی دروازے سے گزرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ گزرتے ہیں کہ یہ جنتی دروازہ ہے۔ ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے، وہ کس وجہ سے یہ گزرتے ہیں؟ سینہ بسینہ جو روایات چلی آ رہی ہیں وہ بس ان باتوں کو سن کر ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس کو جنتی دروازہ کہا کیوں جاتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف اقوال جو بیان کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ معتبر ترین جو اقوال بیان کیے جاتے ہیں آپ کے پیر و مرشد، آپ کے شیخ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دروازے کو یہ شرف عطا فرمایا، اور اپنی زبان مبارک سے انہوں نے اس دروازے کو یہ جو ہے وہ نام عطا فرمایا۔ ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی محرکات ہوں گے، تو اس حوالے سے حضرت محبوب اولیاء سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مقام کے اوپر کھڑا تھا تو میں نے اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا کہ یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفاء، اپنے جان نثار صحابہ خلفائے راشدین کے ساتھ جو ہے وہ اس دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے جو بھی داخل ہوا من داخل ھذا الباب آمنا، کہ جو بھی اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ جائے گا، اللہ اسے امن عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے محبوب اولیاء سلطان المشائخ کی اس بات کو یہاں پر کوٹ کیا جاتا ہے، یہ حوالہ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ کے برگزیدہ بندے نے اپنی سر کی آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار فرمایا، اور اس جملے کو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اگر آپ نے سنا ہے تو اس میں بالکل ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ اس دروازے کو اللہ کے نبی نے اگر یہ شرف عطا فرمایا ہے تو یہ انتہائی معتبر ترین ہمارے لیے ایک عمل ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے نے اس بات کو روایت فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ جو لمبی چوڑی بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری صرف ان دوستوں سے یہ جو ہے وہ درخواست ہے جو اس جنتی دروازے سے بڑے شوق سے گزرتے ہیں، وہ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، وہ 5 وقت نماز کا بھی اہتمام کریں، وہ اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں، تاکہ اگر ان کے دل کے اندر یہ شوق ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت کے اندر داخل فرمائے، جنت سے داخل ہونے کا اللہ اس دروازے سے ہمیں حقیقی دروازے سے اللہ موقع عطا فرمائے، تو پھر ان اعمال کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے کہ جو انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جنتی دروازے کے حوالے سے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو طوفان بدتمیزی میری اس جو ہے وہ ویڈیو کے بعد لوگ اس پہ اپنا تبصرہ کریں گے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی اسے فرض سمجھ کے نہیں گزر رہا ہوتا، واجب سمجھ کے گزر نہیں رہا ہوتا، بلکہ ایک محبت اور عقیدت کے ساتھ وہاں سے گزرا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لازماً جو مومن کی قبر ہے، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی جو قبر ہے یہ جنت
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ اگر مومن جس جگہ کے اوپر اس کی قبر انور ہو اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ کہا جا سکتا ہے، تو جس جگہ کے اوپر مومن کی قبر ہو اگر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو سکتی ہے تو پھر اس دروازے کو بھی جنتی دروازہ کہا جا سکتا ہے۔ حضور پیر سیدنا مہر علی شاہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی مقام عطا فرمایا تھا، بہت بڑا آپ کا ایک جو ہے وہ مقام ہے اہل علم کے اندر بھی، طریقت کے اندر بھی، تو آپ ہر سال جو ہے وہ اس بہشتی دروازے کے اوپر آپ وہاں پر تشریف لے جاتے، اپنے ہاتھوں سے اس کا تالا کھولتے اور آپ خود بھی وہاں سے گزرتے۔ تو جو غیر مقلدین یا اس چیز کو نہیں مانتے لوگ، وہ ہر سال آ کر آپ سے اعتراض کرتے اور اس کا سوال جو ہے وہ پوچھتے، آپ ہر سال ایک نئی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جواب عطا فرماتے۔ تو ایک وہاں پر بہت بڑا بہاولپور کا یا قادر آباد کے مولوی غلام قادر جو ہے وہ آپ کے پاس ایک دفعہ آیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ جو آپ جنتی دروازے سے ہر سال آ کے گزرتے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں بھی اس کی حقیقت بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کی کوئی لمبی چوڑی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک اس کے اوپر آپ کا یقین ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہ تو بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے تو پھر لازماً جس جگہ پہ وہ مومن محو استراحت ہو اگر وہاں پر دروازہ ہو تو اس کو جنتی دروازہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سمجھ آنے والا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن درخواست ہے میری ان بھائیوں سے کہ جو جنتی دروازے سے ہر سال گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر خدا کے لیے پورا سال اعمال بھی ایسے کریں، نماز پہ پابندی اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ عادی بنائیں، اسی طرح قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں، آقا کریم کے جو ارشادات مبارکہ ہیں اور اللہ کے ولیوں کی جو تعلیمات ہیں، اگر آپ کو واقعتاً اللہ کے ولیوں سے محبت ہے تو ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں تاکہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی دروازے سے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے بعد ہمیں حقیقی ابدی اور واقعتاً اللہ کی جنت نصیب ہوگی۔